بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں جو بھیجا ہے، دنیا میں جو پیدا کیا ہے، کمزور پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، یہ انسان اپنی ضرورتوں میں بھی کسی کا محتاج ہے، اپنی پریشانیوں میں بھی محتاج ہے، بیماریوں میں بھی محتاج ہے، اپنی تمناؤں کے پورا ہونے میں بھی محتاج ہے۔ زندگی کے ہر حصے میں انسان محتاج ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں انسان کے ساتھ بہت ساری ضروریات بھی لگائی ہیں، بہت ساری مصروفیات، ذمہ داریاں، پریشانیاں، حاجتیں، مصیبتیں، بیماریاں، تکالیف، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ دنیا کی زندگی میں لگائی ہیں۔ ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کبھی بیمار نہیں ہوتا، میں کبھی پریشان نہیں ہوتا، میری کوئی ضرورت نہیں ہے، میری کوئی چاہت نہیں ہے، میری کوئی حاجت نہیں ہے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ ہر انسان کے ساتھ کبھی نہ کبھی ضرورت بھی لگ جاتی ہے، بیماری بھی لگ جاتی ہے، حاجت بھی لگ جاتی ہے، ضرورت بھی لگ جاتی ہے، پریشانی بھی لگ جاتی ہے، بیماری بھی لگ جاتی ہے۔ جب ہمارے ساتھ یہ چیزیں لگتی ہیں تو پھر ہم محتاج ہو جاتے ہیں ان کو دور کرنے کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں پیدا کر کے ان ساری ضروریات اور حاجات کو ہمارے ساتھ لگا کر ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک راستہ دیا ہے، اور وہ راستہ دعا کا راستہ ہے کہ تمہاری ساری ضرورت اور حاجتوں کے پورا ہونے کا راستہ وہ دعا ہے۔ ہم سے مانگو، ہم تمہاری حاجت پوری کریں گے۔ ادعونی استجب لکم ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها۔ اللہ تعالیٰ کسی کی رحمت، کسی کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیں تو کوئی بند کرنے والا نہیں ہے۔ وما یمسک فلا مرسل لہ، اور بند کر دیں تو کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ تو ضرورتیں اور حاجتیں اور پریشانیاں، ان کو پورا کرنا، دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کا راستہ دیا ہے اور حکم دیا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ اور اس دعا کی عبادت کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخ العبادہ کہا ہے کہ ساری عبادتوں کا مغز اور نچوڑ وہ دعا ہے۔
ضرورت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، پریشانی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، بیماری چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہر حال میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ ہمارے اندر یہ کوتاہی اور کمزوری ہوتی ہے، جب تک حالات اچھے ہوتے ہیں، سکھ اور چین کی زندگی ہوتی ہے، چھوٹی موٹی پریشانیوں کو ہم سہ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں کبھی موقع بھی نہیں ملتا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا، نہ دل میں خیال آتا ہے۔ اور اللہ نہ کرے کوئی بڑی پریشانی، مصیبت، بیماری آ جائے تو پھر ہم خود بھی دعاؤں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور دوسروں سے بھی کہتے ہیں۔ تو جو عمل ہم نے بیماریوں اور پریشانیوں کے آنے کے بعد، یعنی بڑی بیماریوں اور پریشانیوں کے آنے کے بعد شروع کیا تھا، دعا کا کہنا اور کرنا، یہ عمل زندگی بھر کا معمول ہونا چاہیے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک ملفوظ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کامیابی کے دو نسخے ہیں، دو راستے ہیں، دو طریقے ہیں، اور دونوں ہی کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ ایک تو ہوتی ہے ہمت، کوشش، اپنی صلاحیت جو انسان کے بس میں ہے اس کے مطابق کوشش کرنا، یہ پہلا نسخہ ہے۔ اور دوسرا نسخہ فرماتے ہیں کہ دعا ہے۔ جس آدمی کی زندگی کا یہ معمول ہو کہ وہ ہمت چور بھی نہیں ہے، وہ اپنی صلاحیتوں اور محنتوں سے بھرپور کام لیتا ہے، اور صرف اپنی صلاحیتوں اور محنتوں پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتا ہے کہ میری صلاحیتوں اور محنتوں پر اچھے نتائج اسی وقت سامنے آئیں گے جب اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ہوگی۔ تو جن لوگوں کی زندگی کا یہ معمول ہوتا ہے، ہر کام کے آغاز سے پہلے، ہر طرح کے فیصلوں کے کرنوں سے پہلے، ہر طرح کے معاملات کے حل کرنے سے پہلے وہ یہ دو چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، ہمت سے بھی کام لیتے ہیں اور دعا کا سہارا بھی لیتے ہیں، تو عموماً وہ کام ان کے ہو جایا کرتے ہیں۔ اور جو صرف اپنی ڈگریوں اور صلاحیتوں اور اپنے اوپر اعتماد کرتا ہو کہ بس میرے پاس سب کچھ ہے، پیسہ بھی ہے، کر لوں گا، جو بہت کچھ کر سکتا ہوں، صلاحیت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی، دعائیں کرنے کی، صلاۃ الحاجات پڑھ کر کامیابی مانگنے کی، تو عموماً ایسے لوگ بڑی بڑی ڈگریاں ہاتھ میں لیے، بڑے بڑے پیسے ہاتھ میں لیے، ناکامیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمزور پیدا کیا ہے، اپنی ذات عالی کی محتاجگی ہمارے ساتھ لگائی ہوئی ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ مجھے اللہ کی ضرورت اور اللہ کی محتاجگی نہیں، نہ ہی مجھے دعاؤں اور نمازوں کا پڑھنے کی ضرورت ہے، تو اس لیے اپنی زندگی میں بہت زیادہ ناکامیاں اور پریشانیاں دیکھتا ہے۔ انسان ہے، ہر وقت اپنے اللہ کا محتاج ہے، اور اپنے آپ کو دل کی گہرائیوں سے محتاج سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں کسی بھی حال میں اللہ کی مدد کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا، اور اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے اس کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ میں بے سہارا، میں بے یار و مددگار، میں کمزور، میں ضعیف، میری محنتوں میں کامیابی کی امید بہت کم ہے، اے اللہ آپ کی مدد و نصرت اور سہارے کی شدید ضرورت ہے۔ جب یہ دل و دماغ میں یہ چیز راسخ اور بیٹھی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ایسے انسان کی مدد فرمایا کرتے ہیں۔ تو دعا یہ ایک بہترین عبادت ہے، اور یہ ایک بہترین ذریعہ ہے بندے کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا۔ کثرت دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی توجہ اس بندے پر ہو جاتی ہے۔ دنیا میں بھی اگر
ایک شخص کسی سے مستقل مانگتا رہے تو اس کی توجہ رہتی ہے، یار یہ میرے پاس آئے گا، اس کی ضرورت میں نے پوری کرنی ہے۔ مسلسل کسی سے اپنی ضرورت کا اظہار کرنے سے نظروں میں آ جاتا ہے انسان کہ یہ آئے گا، اس کی ضرورت پوری کرنی ہے۔ جب ہم اپنی ضروریات اور اپنی حاجتوں کا اظہار مسلسل اپنے اللہ رب العالمین کے سامنے کریں گے تو ان کی رحمتوں کی نظروں میں ہوں گے۔ حکم دیا ہے ادعونی استجب لکم، مانگتے رہو، مانگو گے نہیں تو ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ بعض دفعہ دل میں یہ وسوسہ اور خیال آتا ہے کہ دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، میں تو دعائیں مانگتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ مایوسی اور نا امیدی کی خیالات دل میں شیطان ڈالتا ہے۔ احادیث کے مضامین سے معلوم چلتا ہے کہ دعا کسی بھی حال میں فائدے سے خالی نہیں ہے، جو مانگا وہی مل گیا۔ یہ سب سے کم درجہ ہے قبولیت کا، ہم سمجھتے ہیں یہی سب سے اعلیٰ درجہ ہے، جو مانگا وہی مل گیا۔ دعائیں مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ابھی دعاؤں کی قبولیت کا ظہور نہیں کیا تھا، کوئی بڑی مصیبت آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے اس مصیبت کو ٹال دیا، یہ تو اور اعلیٰ درجہ ہے۔ ہم خیر مانگ رہے تھے، اس خیر کے آنے سے ہمیں 1 لاکھ کا فائدہ ہو رہا تھا، لیکن جو مصیبت آ رہی تھی وہ ہمارے سکون اور چین اور ساتھ میں 10-15 لاکھ کو لے جا رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس خیر کو روکا، اس مصیبت سے بچا لیا۔ تو یہ بھی تو دعا کی اعلیٰ درجے کی قبولیت ہے کہ جو مانگا وہ نہیں ملا، بڑی مصیبت آ رہی تھی اس سے بچا لیا۔ احادیث کے مضامین سے معلوم چلتا ہے۔ تیسری قبولیت کی علامت، جو مانگا اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں دیا، اس کے بدلے کچھ اور پہلے مانگا تھا، ہمارے حق میں کچھ اور بہتر تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ دے دیا۔ دنیا میں ہم ایسی بہت ساری مثالیں دیکھتے ہیں کہ میں تو یہ مانگ رہا تھا، اللہ نے مجھے یہ دے دیا۔ تو ہمارے فائدے اور ہماری مصلحتوں کو، ہماری بہتری کو ہمارے اللہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو یہ بھی تو قبولیت کا ایک بہت بڑا درجہ ہے کہ ہمارے حق میں جو بہتر تھا اللہ نے ہمیں وہ دے دیا۔ بچہ ہے، دکان پہ باپ کے ابا کے ساتھ جاتا ہے اور کوئی معمولی چیز مانگتا ہے جس سے اس کے دانت بھی خراب ہوں گے، اس کا پیٹ بھی خراب ہوگا اور سستی ہوتی ہے، ہم اس سے اچھی چیز اس کو دلاتے ہیں جو اس کی صحت کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے اور مہنگی بھی ہوتی ہے کہ بیٹا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بچہ ضد کرتا ہے کہ نہیں مجھے وہی چاہیے، ابا کہتے نہیں بہتر تمہارے لیے یہ ہے۔ یہی حال ہمارا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی معمولی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز ہمیں دے دیتے ہیں۔ یہ بھی قبولیت کی علامت، قبولیت ہے۔ اور چوتھی چیز کہ بعض دفعہ دعا قبول ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ذخیرہ آخرت بنا دیتے ہیں۔ احادیث کے مضامین سے معلوم چلتا ہے بندہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا اور بہت ساری چیزیں دیکھے گا، نعمتوں کی صورت میں، انعامات کی صورت میں، نیکیوں کی صورت میں۔ یہ کہے گا اللہ یہ تو میں نے سب کچھ نہیں کیا، یہ کہاں سے میرے نامہ اعمال میں شامل کر دیا گیا؟ جواب ملے گا اس کو، یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا اور ہم اس کو ذخیرہ آخرت بنا رہے تھے۔ ذخیرہ آخرت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک سفر پر جا رہے تھے، 2 آدمیوں کو دیکھا شکار کر رہے تھے، ان میں سے ایک مسلمان تھا اور ایک کافر تھا۔ کافر مندر کے نام پڑھتا، بتوں کے نام پڑھ کر جال پھینکتا، اس کے جال میں مچھلیاں آ جاتی۔ مسلمان اللہ کا نام لے کر جال پھینکتا، اس کے جال میں مچھلیاں نہ آتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں باتیں شروع کر دی کہ اللہ یہ کیا ہے، یہ تو آپ کا ماننے والا ہے، اس کا جال خالی آ رہا ہے آپ کے نام کے ساتھ، وہ بتوں کا نام لے کر جال پھینک رہا ہے، اس کا جال بھرا ہوا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آسمانوں پر دیکھو کہ جس کا جال خالی آ رہا ہے اس کے تالاب دیکھو، جنت کا تالاب دکھایا ہے، مچھلیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس کا تالاب جنت کا محل اور جنت کے بیچ میں ایک تالاب دکھایا ہے، مچھلیوں سے بھرا ہوا ہے، اور فرمایا نیچے دیکھو اس کا تالاب دیکھو، جہنم کا تالاب ہے اور جہنم کی مچھلیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اس کا ہر جال پھینکنا ہمارے ہاں قبول ہے، ہم دنیا میں اس کو تھوڑی سی تکلیف دے رہے ہیں لیکن اس کے لیے ذخیرہ آخرت بن رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان سے آ کر پوچھا تو اس حال میں خوش ہے؟ اور اس کو سارا واقعہ سنایا۔ وہ کہ مجھے ایک مچھلی بھی نہیں چاہیے، میری ساری مچھلی ذخیرہ آخرت ہو جائیں، جب وہاں ضرورت پڑے گی مجھے وہاں مل جائے۔ تو بسا اوقات ہم دعائیں کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوئی، دعا تو ہر حال میں قبول ہو رہی ہے، شکلیں مختلف ہیں۔ چوتھی قبولیت کی شکل یہ ہے کہ جو ہم نے مانگا اللہ نے ابھی نہیں دیا،
ذخیرہ آخرت کر دیا کہ جب ہمیں زیادہ ضرورت ہوگی وہاں دیں گے. انسان ہے اپنے وطن میں اپنی ضرورت تو کسی بھی طرح پوری کر لیتا ہے, لیکن یہی انسان جب سفر کر کے کسی دوسری جگہ جاتا ہے, کسی دوسرے شہر ملک میں جاتا ہے, وہاں اس کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے, وہاں اس کو کوئی چیز مل جائے تو وہ خوش ہوتا ہے, یہ میری مدد ہو گئی, میری مدد ہو گئی. تو دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہترین ذریعہ دیا ہے اپنے سے جوڑنے کا, اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے رکھنے کا. اللہ تعالیٰ کو وہی بندہ پسند ہے جو اپنی ضرورت اور حاجتوں کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے. لیکن افسوس ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز کا وقت ہے, دوسروں سے مانگنے میں ہمیں ذلت اور رسوائی کا احساس بھی نہیں ہو رہا, محسوس بھی نہیں ہو رہی, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مانگنے کا وقت نہیں ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. دوسروں کے دروں کے چکر لگاتے ہوئے ہمارے اندر شرمندگی بھی نہیں آتی, اور اللہ کے در کے چکر لگانے کا وقت نہیں ہے. دوسروں سے حاجتیں اور ضرورتیں وہاں رکھتے ہیں جہاں سے پورا ہونا یقینی نہیں ہے, اور جہاں سے پورا ہونا یقینی ہے وہاں رکھنے کا وقت نہیں ہے, تو محرومی ہے. کہ اللہ تعالیٰ کہ جہاں سے ہماری ضرورت اور حاجتیں پوری ہونا یقینی ہے, اللہ تعالیٰ کے سے مانگتے نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے بندے جو انسان ہے, مخلوق ہے, کبھی کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنی ضرورتیں ہم کسی کے سامنے جا کر رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے, میرے حالات کچھ صحیح نہیں ہیں, مایوس لوٹتے ہیں. تو دعا جو ایک عظیم عبادت ہے, اور جس عبادت کو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عبادتوں کا مغز ہے, اس عبادت کو آج ہم نے چھوڑا ہوا ہے. نمازیں بھی ہو رہی ہیں, روزے بھی ہو رہے ہیں, تلاوتیں بھی ہو رہی ہیں, لیکن دعا کی عبادت ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. پھر دیگر عبادات میں سے اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے وضو بھی شرط کر دیا, قبلہ رخ ہونا بھی شرط, پاک ہونا بھی شرط, کپڑے پہننا بھی شرط. دعا کے لیے نہ طہارت شرط, نہ قبلہ رخ ہونا شرط, نہ ہی کوئی وقت شرط. کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں اپنے اللہ سے اپنی ضرورت کا اظہار کر دو, نہ دن کی شرط نہ رات کی شرط, بس اپنی ضرورتوں کا اظہار اپنے اللہ کے سامنے کرنے والے بن جاؤ. لیکن اس عظیم عبادت جس کا مانگنا اتنا آسان, ہم نے اس کو اتنا ہی مشکل سمجھ کر چھوڑ رکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم رسوا بھی ہو رہے ہیں, ہم پریشان بھی ہیں, ہم بے بس بھی ہیں, ہم اپنی حاجتوں کے آگے پریشان ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ سے کہنے کا وقت نہیں ہے. بیمار ہیں تو بیماریوں میں مایوس ہو گئے ہیں, زندگی سے ہار چکے ہیں کہ بیماری ایسی لگ گئی جاتی نہیں ہے. نقصانات کاروبار میں اٹھاتے اٹھاتے ہم ٹوٹ چکے ہیں, اب مزید ہمت اور حوصلہ ختم ہو گیا کام کاروبار کے کرنے کا. دشمنوں کا سامنا کرتے کرتے, ظالموں کے ظلم کو سہتے سہتے ہم ٹوٹ گئے ہیں. حاسدین نے ہمیں ستا کے رکھا ہوا ہے, مشکلات اور پریشانی ہر وقت سہ رہے ہیں, جھیل رہے ہیں, زندگی اسی میں گزر رہی ہے, زندگی سے ہار چکے ہیں. لیکن اتنا وقت نہیں کہ صدق دل سے جا کر گر گڑا کر اپنے اللہ سے کہیں تو کہ اللہ ان مشکلات سے آپ ہی تو نکالیں گے, یہ میری حاجت اور ضرورت آپ ہی پوری کریں گے, یہ ظلم, یہ ظالم کے ظلم سے آپ بچائیں گے, یہ حاسد کے اثر سے آپ بچائیں گے, یہ میرا کاروبار جو بیٹھ چکا ہے اس کو آپ چلائیں گے, میری روزی کے لیے روزگار آپ فراہم کریں گے. یہ کہنے کا وقت نہیں ہے. یعنی اگر داستانیں ہم اپنی بیان کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم بالکل ٹوٹ گئے, مایوس ہو گئے, لیکن ایک دروازہ ہے, اللہ کا دروازہ. ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہا, وہ دروازہ ہے, وہ ٹوٹوں کو کھڑا کر دیتے ہیں, وہ زمین پہ جو گر جائے ان کو اٹھا دیتے ہیں, کاروبار ٹھپ ہو جائے دوبارہ اللہ تعالیٰ روزگار فراہم کر دیتے ہیں, زندگی سے مایوس ہو اللہ صحت و عافیت والی زندگی دے دیتے ہیں. لیکن شرط یہی ہے کہ اس دعا, اس عبادت کا اہتمام کرنا ہوگا اپنی زندگی میں, اپنی اوقات میں, اپنے دن رات میں, نمازوں کے بعد بھی, اس کے علاوہ بھی, اندھیروں میں, اجالوں میں, مجمع میں, انفرادی طور پر, چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, اس دعا کا اظہار کرنا ہوگا, اس عبادت کا اہتمام کرنا ہوگا. ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ والے ہوتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا سیکھو. جیسے تم آپس میں کہیں جاتے ہو تو گھنٹوں گھنٹوں گپ شپوں میں وقت پورا ہو جاتا ہے, کبھی اللہ تعالیٰ سے بھی تو اسی طرح وقت گزارا کرو.
چل رہے ہو، آفس جا رہے ہو، گاڑی میں ہو، اللہ سے دل ہی دل میں باتیں کرنا شروع کر دیں کہ اللہ میں جا رہا ہوں، میرا کام ہے محنت کے لیے نکلنا، روزی دن آپ کا کام ہے. پورے راستے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہوئے جائیں. بیماریوں سے آپ بچائیں گے، پیچھے گھر والوں کی آپ حفاظت کریں گے، رزق حلال آپ دیں گے. میں کمزور ہوں، میرے گھر والے بیمار ہیں، صحت آپ دیں گے. جس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا. جس کو یہ نصیب ہو گیا اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے دل لگانا، جس کو نصیب ہو گیا اس کی کوئی حاجت رکتی میں نظر نہیں آنی. وہ کبھی کسی کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار نہیں کرے گا. اس کو پتہ ہے ایک در ہے جس سے میرا رابطہ ہے، میں جب چاہوں اس در پہ جا کر اپنی ضرورت اور حاجتوں کا اظہار کر سکتا ہوں. وہ اللہ کا در ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہا، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے اپنے رحمتوں کا دروازہ کھول دے کوئی نہیں ہے اس کو بند کرنے والا. اللہم افتح لنا ابواب رحمتک. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیجیے. اور ساتھ میں فرما رہے ہیں وسہل لنا ابواب رزقک، اور روزی کے دروازے میرے لیے آسان فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کی اس عظیم عبادت کا خوب اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.